اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی ابن حسین علیہ السلام کے مجموعہ دعا صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 43 کا دوسرا حصہ۔ اے وہ ہمسایہ جس کی ہمسائیگی میں دل نرم اور گناہ کم ہو گئے، تجھ پر سلام۔ اے وہ مددگار جس نے شیطان کے مقابلے میں مدد و اعانت کی، اے وہ ساتھی جس نے حسن عمل کی راہیں ہموار کی، تجھ پر سلام۔ اے ماہ رمضان، تجھ میں اللہ کے آزاد کیے ہوئے بندے کس قدر زیادہ ہیں، جنہوں نے تیری حرمت و عزت کا پاس و لحاظ رکھا، وہ کتنے خوش نصیب ہیں، تجھ پر سلام۔ تو کس قدر گناہوں کو محو کرنے والا اور قسم قسم کے عیبوں کو چھپانے والا، تجھ پر سلام۔ تو گناہ گاروں کے لیے کتنا طویل اور مومنوں کے دلوں میں کتنا پرہیبت ہے، تجھ پر سلام۔ اے وہ مہینے جس سے دوسرے ایام ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے، تجھ پر سلام۔ اے وہ مہینے جو ہر امر سے سلامتی کا باعث ہے، تجھ پر سلام۔ اے وہ جس کی ہم نشینی بار خاطر اور معاشرت ناگوار نہیں، تجھ پر سلام۔ جبکہ تو برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا اور گناہوں کی آلودگیوں کو دھو دیا، تجھ پر سلام۔ اے وہ جسے دل تنگی کی وجہ سے رخصت نہیں کیا گیا اور نہ خستگی کی وجہ سے اس کے روزے چھوڑے گئے، تجھ پر سلام۔ اے وہ جس کے آنے کی پہلے سے خواہش تھی اور جس کے ختم ہونے سے قبل ہی دل رنجیدہ ہے، تجھ پر سلام۔ تیری وجہ سے کتنی برائیاں ہم سے دور ہو گئیں اور کتنی بھلائیوں کے سرچشمے ہمارے لیے جاری ہو گئے، تجھ پر سلام۔ اے ماہ رمضان، تجھ پر اور اس شب قدر پر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، سلام ہو۔ ابھی کل ہم کتنے تجھ پر وارفتہ تھے اور آنے والے کل میں ہمارے شوق کی کتنی فراوانی ہوگی، تجھ پر سلام۔ اے ماہ مبارک، تجھ پر اور تیری ان فضیلتوں پر جن سے ہم محروم ہو گئے اور تیری گزشتہ برکتوں پر جو ہمارے ہاتھ سے جاتی نہیں، سلام ہو۔ اے اللہ، ہم اس مہینے سے مخصوص ہیں جس کی وجہ سے تو نے ہمیں شرف بخشا اور اپنے لطف و احسان سے اس کی حق شناسی کی توفیق دی، جبکہ بد نصیب لوگ اس کے وقت کی قدر و قیمت سے بے خبر ہے اور اپنی بدبختی کی وجہ سے اس کے فضل سے محروم رہ گئے، اور تو ہی ولی و صاحب اختیار ہے کہ ہمیں اس کی حق شناسی کے لیے منتخب کیا اور اس کے احکام کی ہدایت فرمائی۔ بے شک تیری توفیق سے ہم نے اس ماہ میں روزے رکھے، عبادت کے لیے قیام کیا، مگر کمی و کوتاہی کے ساتھ، اور مشتیاز خردار سے زیادہ نہ بجا لا سکے۔ اے اللہ، ہم اپنی بدعمالی کا اقرار اور سہل انگاری کا اعتراف کرتے ہوئے تیری حمد کرتے ہیں۔ اب تیرے لیے کچھ ہے تو وہ ہمارے دلوں کی واقعی شرمساری اور ہماری زبانوں کی سچی معذرت ہے، لہذا اس کمی و کوتاہی کے باوجود جو ہم سے ہوئی ہے، ہمیں ایسا اجر عطا کر کہ ہم اس کے ذریعے دل خواہ و فضیلت و سعادت کو پا سکیں، اور طرح طرح کے اجر و ثواب کے ذخیرے جن کے ہم آرزو مند تھے اس کے عوض حاصل کر سکیں۔ اور ہم نے تیرے حق میں جو کمی و کوتاہی کی ہے، اس میں ہمارے عذر کو قبول فرما اور ہماری عمر آئندہ کا رشتہ آنے والے ماہ رمضان سے جوڑ دے، اور جب اس تک پہنچا دے تو جو عبادت تیرے شایع نشان ہو اس کے بجا لانے پر ہماری اعانت فرمانا، اور اس اطاعت پر جس کا وہ مہینہ سزاوار ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق دینا، اور ہمارے لیے ایسے نیک اعمال کا سلسلہ جاری رکھنا کہ جو زمانہ زیست کے مہینوں میں ایک کے بعد دوسرے ماہ رمضان میں تیرے حق ادائیگی کا باعث ہوں۔ اے اللہ، ہم نے اس مہینے میں جو صغیرہ و کبیرہ معصیت کی ہو یا کسی گناہ سے آلودہ اور کسی خطا کے مرتکب ہوئے ہوں، جان بوجھ کر یا بھولے چوکے خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہو یا دوسرے کا دامن حرمت چاک کیا ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنے پردہ میں ڈھانپ لے اور اپنے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے معاف کر دے، اور ایسا نہ ہو
کہ اس گناہ کی وجہ سے طنز کرنے والوں کی آنکھیں ہمیں گھوریں اور طعنہ زنی کرنے والوں کی زبانیں ہم پر کھلیں، اور اپنی شفقت بے پایاں اور مرحمت روز افزوں سے ہمیں ان اعمال پر کاربند کر کہ جو ان چیزوں کو برطرف کر دیں اور ان باتوں کی تلافی کریں جنہیں تو اس ماہ میں ہمارے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اس مہینے کے رخصت ہونے سے جو کلک ہمیں ہوا ہے اس کا چارہ کر، اور عید اور روزہ چھوڑنے کے دن کو ہمارے لیے مبارک قرار دے، اور اے ہمارے گزرے ہوئے دنوں میں بہترین دن، اور اسے ہمارے گزرے ہوئے دنوں میں بہترین دن قرار دے، جو عفو درگزر کو سمیٹنے والا اور گناہوں کو محو کرنے والا ہو، اور تو ہمارے ظاہر و پوشیدہ گناہوں کو بخش دے۔ بار الہا، اس مہینے کے الگ ہونے کے ساتھ تو ہمیں گناہوں سے الگ کر دے، اور اس کے نکلنے کے ساتھ تو ہمیں برائیوں سے نکال دے، اور اس مہینے کی بدولت اس کو آباد کرنے والوں میں ہمیں سب سے بڑھ کر خوشبخت، بانصیب اور بہرہ مند قرار دے۔ اے اللہ، جس کسی نے جیسا چاہیے اس مہینے کا پاس و لحاظ کیا ہو اور کما حق ہو اس کا احترام ملحوظ رکھا ہو، اور اس کے احکام پر پوری طرح عمل پیرا رہا ہو، اور گناہوں سے جس طرح بچنا چاہیے اس طرح بچا ہو، یا نیت تقرب ایسا عمل خیر بجا لایا ہو جس نے تیری خوشنودی اس کے لیے ضروری قرار دی ہو، اور تیری رحمت کو اس کی طرف متوجہ کر دیا ہو، تو جو اسے بخشے ویسا ہی ہمیں بھی اپنی دولت بے پایاں میں سے بخش، اور اپنے فضل و کرم سے اس سے بھی کئی گنا زائد کر، اس لیے کہ تیرے فضل کے سوتے خشک نہیں ہوتے، اور تیرے خزانے کم ہونے میں نہیں آتے بلکہ بڑھتے ہی جاتے ہیں، اور نہ تیرے احسانات کی کانیں فنا ہوتی ہیں، نہ اور تیری بخشش و عطا تو ہر لحاظ سے خوشگوار بخشش و عطا ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور جو لوگ روز قیامت تک اس ماہ کے روزے رکھیں یا تیری عبادت کریں ان کے اجر و ثواب کے مانند ہمارے لیے اجر و ثواب مسبس فرما۔ اے اللہ، ہم اس روز فطر میں جسے تو نے ایمان کے لیے عید و مسرت کا روز اور اہل اسلام کے لیے اجتماع و تعاون کا دن قرار دیا ہے، ہر اس گناہ سے جس کے ہم مرتکب ہوئے ہیں، اور ہر اس برائی سے جسے ہم پہلے کر چکے ہیں، اور ہر اس بری نیت سے جسے دل میں لیے ہوئے ہوں، اس شخص کی طرح توبہ کرتے ہیں جو گناہ کی طرف دوبارہ پلٹنے کا ارادہ نہ رکھتا اور نہ توبہ کے بعد خطا کا مرتکب ہوتا ہو، ایسی سچی توبہ جو ہر شک و شبہ سے پاک ہو۔ تو اب ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم سے راضی و خوشنود ہو جا، اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ، اے اللہ، گناہوں کی سزا کا خوف اور جس ثواب کا تو نے وعدہ کیا اس کا شوق ہمیں نصیب فرما، تاکہ جس ثواب کے تجھ سے خواہش مند ہیں اس کی لذت، اور جس عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں اس کی تکلیف و اذیت پوری طرح جان سکیں، اور ہمیں اپنے نزدیک ان توبہ گزاروں میں سے قرار دے جن کے لیے تو نے اپنی محبت کو لازم قرار دیا ہے، اور جن سے فرما برداری و اطاعت کی طرف رجوع ہونے کو تو نے قبول فرمایا۔ اے عدل کرنے والوں میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے، اے اللہ، ہمارے ماں باپ اور ہمارے تمام اہل مذہب و ملت، خواہ وہ گزر چکے ہوں یا قیامت کے دن تک آئندہ آنے والے ہوں، سب سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی رحمت تو نے اپنے مقرب فرشتوں پر کی ہے،
اور ان پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی تو نے اپنے فرستادہ نبیوں پر نازل فرمائی ہے، اور ان پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی تو نے اپنے نیکوکار بندوں پر نازل فرمائی ہے، بلکہ اس سے بہتر و برتر اے تمام جہان کے پروردگار ایسی رحمت جس کی برکت ہم تک پہنچے، جس کی منافعت ہمیں حاصل ہو اور جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوں، اس لیے کہ تو ان لوگوں سے جن کی طرف رجوع ہوا جاتا ہے زیادہ کریم، اور ان لوگوں سے جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے زیادہ بے نیاز کرنے والا ہے، اور ان لوگوں سے جن کے فضل کی بنا پر سوال کیا جاتا ہے زیادہ عطا کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قادر و توانا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ مومنین کرام، یہ دعا ماہ رمضان کے برکت آفرین لمحات کو الوداع کرنے کے سلسلے میں ہے۔ لفظ وداع سے وداع جو ہے وہ دعاتن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی راحت و آرام اور پرسکون زندگی کے ہیں، اور مسافر کو وداع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے اپنی محبت و دل بستگی کا اظہار کیا جائے اور اس کے لیے دعا کی جائے، سفر کی صعوبتیں اس کے لیے آسان اور منزل کی شادمانیاں اس کے لیے سہل ہوں، اور اسے دوبارہ پلٹ کر آنا نصیب ہو، یا جہاں جانا چاہتا ہے وہاں سکون و قرار حاصل ہو۔ یہ وداع اس کی دلیل ہے کہ جسے وداع کیا جا رہا ہے نگاہوں میں اس کی عزت اور دل میں اس کی قدر و منزلت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔